حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت۔ لا الہ تو پڑھ لیا عدل مزار تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، گر لٹ گیا دین تو بچ گیا، گر لٹ گیا شبیر کا۔ اے کلمہ گو بتا کہ ہوا ہے کارساز کون، اے کلمہ گو بتا کہ ہوا ہے کارساز کون، برچھیوں کے سائے میں ہے عبادت گزار کون۔ مجلس نام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، اور منا کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، اختارہ من شجرت الانبیاء ومسقات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابو القاسم محمد۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جو مجلس بازار کے چوک میں ہو رہی ہو، وہ مجلس نہیں، حسین علیہ السلام کا خیمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ اگر اپنے امام بارگاہ میں جا کے مجلس نہ بھی سنے، وہ بھی بھائی بازار کے چوک میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس مجلس عظا کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ جو مجلس بازار کے چوک میں ہوتی ہے، حسین کو بھی کسی نہ کسی حر کا انتظار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے یار، مہربانی ہاتھ چاہے دے۔ حسین علیہ السلام، پاک سیدہ سلامت رکھے، حسین علیہ السلام کو بھی کسی نہ کسی حر کا انتظار ہوتا ہے کہ کون حر بن کے میرے دروازے پہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، مہربانی مہربانی۔ بڑا اتحاد اور اتفاق ہے اس گاؤں کے بیچ میں، شیعہ سنی بھائیوں میں۔ مالک اس اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے۔ دہشت گردی کا نام اسلام نہیں ہے، توجہ ہے، دہشت گردی کا نام اسلام نہیں، محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ کردار کا نام اسلام ہے۔ کیا بات ہے یار، مہربانی۔ حیدری، یہ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، آواز تھوڑی سی اگر ہو سکے تو ساؤنڈ والے بھائی کھولنا۔ یہ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔ رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی۔ گلو صاحب ذیشان بھائی، ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ، جتنے اہل سنت بھائی تشریف فرماؤ، صفدر بھائی، ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی، پتھر کھا کے کی ہے۔ اللہ اکبر یار، آپ سلامت رہیں، بڑا مختصر سا وقت ہے، جلدی جلدی سفر کرتے آنا۔ ہمارے نبی نے اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی، پتھر کھا کے کی ہے۔ باقی کے نبی اپنی اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے تھے، حسنین کے نانا نے تو بد دعا تک نہیں کی، رحمت للعالمین نے بد دعا تک نہیں کی۔ اگر بطول کے بابا بد دعا کر دیتے، آج علی کا منکر بندے کی شکل میں نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، مہربانی مہربانی۔ حسنین کے نانا نے تو بد دعا تک نہیں کی، توجہ ہے یہ نہیں۔ اس دین کی تبلیغ پتھر مار کے نہیں کی، پتھر کھا کے کی ہے۔ اور یہ بات تو بازار کے چوک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ اس بات کا اعتراض کر ہی نہیں سکتا
یہ اسلامیات کے سلیبس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک گلی سے گزرتے تھے حسنین کے نانا، ایک بوڑھی عورت چھت سے کوڑا پھینکتی تھی. توجہ ہے یا نہیں؟ گلی سے گزرتے تھے، بڑھیا روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی تھی. کردار دیکھ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. سرکار گلی سے گزرتے، بڑھیا روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی. بھائی جن وہ کوڑا پھینکتی تھی، کوڑا ہمارے نبی پہ آتا نہیں تھا. وہ بڑی عورت کوڑا پھینکتی تھی، کوڑا آتا نہیں تھا، کیونکہ یہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے. یہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے. وہ بڑی عورت کوڑا پھینکتی تھی، کوڑا آتا نہیں تھا. اسی گلی سے گزرتے، بڑھیا روزانہ کوڑا پھینکتی. اچھا پوچھو تو صحیح، وہ جو کوڑا پھینکتی تھی کوڑا جاتا کدھر تھا؟ کوڑا کبھی دائیں گر جاتا تھا، کبھی بائیں گر جاتا تھا. اللہ اکبر. وہ کوڑا پھینکتی، گلی اسی سے گزرتے. ایک دن کیا دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا. چند لمحے کے لیے اس کے گھر کے سامنے رکے. عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر نہیں دیکھنا. عظمت یہ کہتی ہے کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا. کردار دیکھنا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، کہ کوڑا کیوں نہیں پھینکا. محلے والوں سے پوچھا، یہاں پہ ہماری ایک مہربان رہتی تھی، یہاں پہ ہماری ایک مہربان رہتی تھی. بڑی لاپرواہی سے محلے والوں نے کہا بیمار پڑی ہوئی ہے، بیمار پڑی ہوئی. عباس کے علم کی قسم، اس کوڑا پھینکنے والی کے لیے ہمارے نبی ایسے پریشان ہو گئے جیسے کوئی اپنا بیمار ہو. اللہ اکبر. ایسے پریشان ہو گئے جیسے کوئی اپنا بیمار ہو. دروازے پہ جا کے دستک دی. بیماری کے بستر پہ کوڑا پھینکنے والی نے پوچھا کون؟ آواز آئی محمد. اللہ اکبر. آواز آئی محمد. بیماری کے بستر پہ اس کوڑا پھینکنے والی نے کہا اندر آ جاؤ. وہ جو روزانہ کوڑا پھینکتی تھی. سرکار اس کے قریب آگے کہتے ہیں اگر تیرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تو میں زر دولت دینار تجھے دیتا ہوں. اللہ اکبر. کردار دیکھنا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں بھائی جان. جو کوڑا پھینکتی تھی اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. یہاں پہ بس ایک دوسرے کو ایسے بات کی نہیں تو ایک دوسرے کو قتلوں تک باتیں چلی جاتی ہیں. وہ روزانہ رحمت للعالمین پہ کوڑا پھینکتی تھی. جب بیمار ہوئی سرکار اس کے گھر جا کے کہتے ہیں اگر تیرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے تو میں زر دولت دینار تجھے دیتا ہوں. اگر تیرے پاس تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے، مجلس اب شروع ہونے لگی ہے، جتنے حسین کے ماتمی تشریف فرماؤ. اگر تیرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے تو میں زر دولت دینار تجھے دیتا ہوں. اگر تیرے پاس تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے تو میں اپنی ایک کنیز تیرے پاس بھیجتا ہوں. اور گھبرائی نہ، آج میں آیا ہوں، کل علی بھی آئے گا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. حیدری. آج میں آیا ہوں، کل علی بھی آئے گا. وہ جو روزانہ چھت سے کوڑا پھینکتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو جس پہ میں کوڑا پھینکتی تھی وہ میری طبیعت کا پوچھنے آ رہا ہے، وہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تو میں پیسے دیتا ہوں. اگر تیرے پاس تیمارداری کے لیے کوئی نہیں تو میں اپنی کنیز تیرے پاس بھیجتا ہوں. گفتگو ختم کر کے حاجی صاحب رحمت للعالمین کا ابھی رحمت والا قدم دروازے کی طرف بڑھائی تھا، یا بیماری کے بستر کو چھوڑا اس بوڑھی عورت نے جو مجلس میں بیدار بیٹھے. نسیم بھائی جلدی سے بیماری کے بستر کو چھوڑ کر بوڑھی عورت حسنین کے نانا کے قدم پکڑ کے کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھ جیسا نہیں ہے. کیا بات ہے یار. مجھے کلمہ پڑھا، مہربانی مہربانی، مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھ جیسا نہیں ہے. یعنی کہ پتہ چلا جب تک بڑھیا کافرہ تھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی. مہربانی. جب تک بڑھیا کافرہ تھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی. ذیشان بھائی آج بھی کچھ کافر مزاج لوگ. مہربانی مہربانی مہربانی. جو ہم مسکینوں سے کہتے ہیں ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو. اچھا ویسے جنہ چوک دا راشدہ تے شور پایا ہویا سی نا کہ چوک جیتے 8 محرم والا چوک. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو کچھ ساؤنڈ کا بھی انتظام یہاں پہ، جس طرح ذاکر نو ڈراندے ہو نا کہ چوک پتہ نہیں کی ہونا جائے، اس طرح ساؤنڈ بھی ہوئے. بالکل میں نے لطف نہیں آ رہا مجلس پڑھن کا. نہ آواز کی مجھے سمجھ آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تھوڑی سی اس کی آواز پہ کرو یار کچھ. قدم پکڑ کے بس ٹھیک ہے. یہاں پہ قدم پکڑ کے کہتی
دیا, مجھے کلمہ پڑھا, تم مجھ جیسا نہیں ہے. یعنی کہ پتہ چلا جب تک کافرہ تھی نبی کو اپنے جیسا سمجھتی تھی. آج بھی کچھ کافر مزاج لوگ جو ہم مسکینوں سے کہتے ہیں کہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو, معاذ اللہ نبی کی اتنی تعظیم کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے. جن کے اسلامیات کے نصاب میں یہ بھائی جان بات لکھی ہو کہ 40 سال پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا, 40 سال پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. 40 سال بعد غار ہرا میں جبرائیل آئے, انہوں نے آپریشن کیا, وہاں سے واپس سرکار رسالت مآب خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ آئے. خدیجۃ الکبریٰ سے کہا مجھے بخار ہو رہا ہے, مجھے چادر دو. خدیجۃ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل نے حساب کر کے کہا کہ جاؤ تمہارا نبی بن گیا ہے. عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں چلا, پورے قرآن کا حساب ورقے سے کروا دیا. پورے قرآن کا حساب ورقے سے کروا دیا. کسی ورقہ کے پاس نہیں, اور 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے. 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے, 40 سال بعد نبی نہیں بنے. اللہ نے کہا تھا میرے محبوب 40 سال پہلے ان بچوں کو قرآن پڑھ کے دکھا, پھر قرآن پڑھ کے دکھا. اللہ اکبر ہے میری. پہلے قرآن پڑھ کے دکھا, پھر قرآن پڑھ کے دکھا. جن کے اسلامیات کے نصاب میں لکھا آج بھی یہ علی علی کرتے ہو, حسین حسین کرتے ہو, نبی کی اتنی تعظیم کرنی چاہیے. ذیشان بھائی لائیو مجلس چلا رہے ہیں, جتنے ان کے دوست سن رہے ہوں گے. قبلہ وہ ویڈیو کیمرہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی بات محفوظ ہو رہی ہے. میں سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں جتنے حسین کے بات نہیں ہو, آپ کی ذمہ داری ضمانت حاجی صاحب دیجیے گا. میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا, بچوں سمیت بغیر تنخواہ کے اس کے گھر نوکری کروں گا. جو 2-4 نہیں, صرف ایک دلیل دے کہ محمد مصطفیٰ اس جیسے ہیں. مہربانی ہاں تجھے ہائے میری. ہاں جتنے اہل سنت اہل تشریف بھائی تشریف فرماؤ, کوئی ایک دلیل دے کہ حسنین کے نانا اس جیسے ہیں, بطول کے پاک بابا اس جیسے ہیں. کوئی دلیل ہے ہی نہیں. ایک ٹوٹی پھوٹی دلیل دیں گے جی ہم بھی کھاتے ہیں, مصطفیٰ بھی کھاتے تھے, ہم نے بھی شادیاں کی, سرکار نے بھی شادی کی. اگر کھانا پینا تیرے جیسا ہونے کی دلیل ہے تو کھاتا تو بھی ہے, کھاتا کتا بھی ہے. بولنا یار, مہربانی کرنا, یہ کوئی دلیل نہیں. نہیں تو میں دلیل دینے لگا ہوں, یہ بچہ بھی سمجھے, بزرگ تو پہلے پہنچ جائیں گے, بچہ بھی سمجھے میری بات کو, کہ میں یہاں سے عشرہ محرم ختم کر کے جاؤں گھر. میری جو گھر والی ہے, میری بیگم, میری بیوی, وہ گھر کا سیند ہو رہی ہو. اس نے نہیں دیکھنا کہ چھوٹا سا امام حسین کا ذاکر بھی ہے, کوئی 2-4 پیسے بھی لایا ہوگا. سیند دھوتے دھوتے نا اس نے ایک جملہ کہنا ہے, میں کلی کم کر کر کے مر جانی ہوں, تسی گندیاں جتیاں لے کے گھر آ جاندے ہو. مہربانی, مثال میں اپنی دیتی ہے تو کئی بندے میں غصہ کر گئے. بھائی جان ویسے مثال میں نے اپنی دی ہے, کہانی گھر گھر کی ہے. گھر بھی میرا ہے, بیوی بھی میری ہے. میری گندی جوتی لے کر مجھے میرے گھر نہیں جانے دیتی. اگر پاکستان کے دریاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے تو کسی گٹر کی نالی میں ناک ڈبو کے مر جا. حسنین کے نانا کا مقابلہ نہ کر, یہ پہلے حلالی سے لے کے وہ آخری حلالی تک بیٹھے ہو یا کھڑے ہو, ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے. حسنین کے نانا کا مقابلہ نہ کر. تیری بیوی تیری گندی جوتی لے کر تجھے تیرے گھر نہیں جانے دیتی. مقابلہ اس کا کرتا ہے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش پہ ڈالا. کیا بات ہے یار, یہ ہاتھ نہ محتاج ہو. اللہ اکبر. جوتی سمیت اللہ کے عرش پہ چلا جائے, مقابلہ اس کا کرتا ہے. اور عزت آل محمد کی قسم ہے, اس گھرانے کی جوتیاں سمجھ میں نہیں آتی. سرکار مصطفیٰ اور عزت آل محمد کی قسم, یہ بھی بات میں بازار کے چوک میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے, جی شیعوں کی مجلس میں نہ جانا, یہ پاک رسول سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ کیا پر بھائی جان, یہ شیعوں کی مجلس میں نہ جانا, یہ تو نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. میرا بھائی قصور تیرا نہیں,
تو نے شان مصطفیٰ سنی ہے اپنے مولوی سے؟ بولنا یار، مہربانی کرنا. ہاں ہاں، نبی کی شان سنی ہے اپنے مولوی سے، شان مرتضیٰ سنتا ہے ہم سے. جن نے سنی ہی صرف ایک لگیاں نہیں موجہ تے لائی رکھی سوڑے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ جس نے سنا ہی صرف یہ ہے، زیادہ سے زیادہ معذرت کے ساتھ ذکر ناراض نہ ہونا، زیادہ سے زیادہ مولوی اگر ان کا فضائل پڑھے بھی تو کہے گا کہ جیسے یوسف حسین ہے ویسے مصطفیٰ حسین ہے، جیسے یوسف حسین ہے ویسے یہ سب سے زیادہ فضائل کی میراث کراتے جی. جیسے یوسف حسین تھا ویسے مصطفیٰ حسین ہے. میرا بھائی یوسف اور محمد کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے. یوسف رعایا ہے، محمد سردار ہے. یوسف رعایا ہے، محمد سردار ہے. دکھ لگے گا مجھے اس بندے پہ جسے بات سمجھ میں آئی اور پھر بھی نہ بولا. یوسف رعایا ہے، محمد سردار ہے. اور جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ. مہربانی یہ ہاتھ نہ محتاج ہوا جزائے عالمین کی ملکان ہے تو وہ خیرات ادا فرمائے. ہاں مولا جی سپیکر پہ مورا کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم جس کا جیسے معیار ہے ویسے مانتے. ہم سب سے پہلے اللہ کو مانتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے بعد رسول کو مانتے ہیں، رسول کے بعد اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر صحابہ کرام کو مانتے ہیں. ہاں ہاں، سب سے پہلے اللہ کو، پھر اس کے رسول کو، پھر اہل بیت کو، پھر صحابہ کرام کو. جھوٹ بولتا ہے پتہ نہیں کہاں سے ڈالر اور پیسے لے کے یہودیوں کی باتوں میں آ کر کہ جو شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے اس شیعہ پر جو رسول کے باوفا صحابہ کا منکر ہے. مہربانی یہ ہاتھ میں محتاج ہو. جو شیعہ رسول کے باوفا صحابہ کا منکر ہو، ہم شیعہ صحابہ کے منکر نہیں، لیکن ہمارا ایک معیار ہے. صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، رسول کی بیٹی بطول راضی ہو. اللہ اکبر یار، ہاتھ اٹھے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک اور پیغام، کیونکہ بڑا سینسٹیو سا دور آ گیا، پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیاں بیٹھ کے مجلس سن رہی ہوتی ہیں اور ایک بات نوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر اس سپیکر پہ آ کے اس مجلس میں آ کر کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی مفتی اس مائک پہ کھڑا ہو کر یہ بات کہے نا کہ جی فلاں جنگ میں محمد کو چھوڑ کر صحابی بھاگ گئے تھے، تو جھوٹ بولتا ہے وہ. جو بزرگ بیٹھے فوراً روک دیا کرو کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، محمد کو چھوڑ کر کسی بھی میدان میں کوئی صحابی نہیں بھاگا. جب بھی بھاگتے تھے منافق بھاگتے. کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج. مہربانی حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابی رسول کی یہ شان نہیں کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے بھاگ جائے. اچھا جنگ احد لکھتے نا مولانا شبلی نعمانی جو الفاروق کے رائٹر ہیں، جنگ احد لکھتے انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ فلاں محمد کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. نیچے اتنا بڑا نوٹ لکھ دیا جی وہ خود نہیں بھاگے تھے، انہیں گھوڑے لے کر بھاگ گئے تھے. سمجھو ہے یہ نہیں جی، وہ خود نہیں بھاگے تھے، انہیں گھوڑے لے کر بھاگ گئے تھے. نام کتاب میں لکھے ہوئے میں نے نہیں پڑھنے، خود پڑھ لیا فاروقی صاحب کی، شبلی نعمانی صاحب کی کتاب الفاروق. جی فلاں بھاگ گیا تھا محمد کو چھوڑ کر. نیچے اتنا بڑا نوٹ، خود نہیں بھاگے، انہیں گھوڑے لے کر بھاگ گئے. تو پھر ہمارے اس وقت کے علماء نے مولانا سے سوال کیا تھا کہ قبلہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جن کے قابو میں حیوان نہ رہتے ہو وہ امت مسلمہ کو کیسے قابو کر سکتے ہیں. کیا بات ہے یار. مہربانی
مولا کی قسم یہ دین دہشت گردی سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا۔ رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی۔ ماں حسین کی آپ کو سلام رکھے۔ دہشت گردی کا نام اسلام نہیں، امن کا نام اسلام ہے، پیس کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات پتہ نہیں حاجی صاحب میرا دل کر رہا ہے کرنے کو، شیعہ سنی بن کے نہیں، مصطفیٰ کی امت بن کے سننا۔ شیعوں کا حسین نہیں، محمد کا بیٹا ہے حسین۔ دو بادشاہ گزرے ہیں جو تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہو۔ ایک بادشاہ کا نام تھا ابراہیم لودھی، ایک بادشاہ کا نام تھا بابر بادشاہ۔ ان دونوں بادشاہوں کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی۔ ابراہیم لودھی جنگ جیت گیا تھا، بابر بادشاہ جنگ ہار گیا تھا۔ رونا نہ رونا، لیکن یہ بات اپنے دل پہ لکھ کے جانا۔ ابراہیم لودھی جنگ جیت گیا، بابر بادشاہ جنگ ہار گیا۔ جب ابراہیم لودھی رات کے وقت جنگ جیتنے کا جشن منا رہا تھا نا، اس کے دربار نے اس کو آ کے کہا تو جیتنے کا جشن منا رہا ہے، تیرے دربار کے باہر ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیتنے کا جشن منا رہا ہے، باہر ایک کالے برقعے والی بی بی جو رو رہی ہے۔ ابراہیم لودھی نے تخت چھوڑا، جلدی سے دربار کے باہر دروازے پہ آیا، کہتا بی بی میں اس وقت اپنی جنگ جیتنے کا خوشی اور جشن منا رہا ہوں، تم کون ہے میرے دربار کے باہر، میرے محل کے باہر کیوں رو رہی ہے؟ اس بی بی نے رو کے کہا میں بابر بادشاہ کی ماں ہوں، یہ دو اس کے بچے ہیں، تیری جنگ بابر بادشاہ کے ساتھ تھی، بابر بادشاہ مارا گیا ہے، اس کی فوج پہ بھی تیری حکومت ہے، اس کی سٹیٹ پہ بھی تیری حکومت ہے، اس کی سلطنت پہ بھی اب تیری حکومت ہے، میں اس کی ماں ہوں، یہ دو اس کے بیٹے ہیں، جسے سمجھ آگئی اس کی ہائی ضرور نکلے گی، میں اس کی ماں ہوں، یہ دو اس کے بیٹے ہیں، بتا ہمیں قید کر کے کہاں لے کے جانا ہے؟ جسے سمجھ آگئی وہ ہائی ضرور کرے گا، بتا ہمیں قید کر کے کہاں لے کے جانا ہے؟ چاہے جیسا بادشاہ تھا نا، سر سے تاج اتار کے زمین پہ پھینک کے کہتا ہے تو بابر کی ماں نہیں، تو میری ماں ہے، یہ بابر کے بچے نہیں، یہ میرے بچے ہیں، میری جنگ تھی بابر بادشاہ کے ساتھ، تو محل میں میرے پاس رہے گی، تو بابر کی ماں نہیں ہے۔ یہ جملہ حافظ بشیر حسین فاتح ٹیکسلا میں پڑھا تھا، ہر گھر پہ علم لگ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا مسلمانوں اگر تمہاری جنگ حسین کے ساتھ تھی، جب حسین مارا گیا تھا، یہ علی کی بیٹی کی چادر میں ہاتھ کیوں؟ سلامت رہو، بازار میں بیٹیوں کو لے کے پرسہ دینے آئے بھائی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہاری جنگ حسین کے ساتھ تھی جب حسین مارا گیا تھا۔ سلامت رہو۔ آج مہندی برآمد ہوئی ہے، اس شہزادے کی مہندی برآمد ہوئی ہے کہ ہر بہن کو حسرت ہوتی ہے کہ میں بھائی کو مہندی لگاؤں گی۔ یہ اس کی مہندی برآمد ہوئی ہے جو پانی نہیں تھا نا، آنسوؤں سے لے دی گئی مہندی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شب عاشور کی جو رات تھی نا، رات کے وقت علی اکبر اور سرکار عباس آپس میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے۔ حسن کا یتیم تھوڑی دور کھڑا ہو کے سن رہا تھا۔ بات کیا کر رہے تھے؟ عباس کہہ رہا تھا اکبر صبح جنگ شروع ہوگی نا، میدان میں پہلے میں جاؤں گا، میدان میں پہلے میں جاؤں گا۔ اکبر کہتا ہے نہیں چچا، تیرے جانے سے نقصان زیادہ ہوگا، تم میرے بابے کی کمر کا زور ہے، تیرے جانے سے نقصان زیادہ ہوگا۔ عباس کہتا ہے نہیں اکبر، تیرے جانے سے نقصان زیادہ ہوگا، تو میرے غریب بھائی کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے سے نقصان زیادہ ہوگا۔ اکبر کہتا ہے نہیں چچا عباس، تیرے جانے سے نقصان زیادہ ہوگا۔ عباس کہتا ہے نہیں اکبر، تیرے جانے سے، جب عباس اکبر کو اور اکبر عباس کو کہہ رہا تھا نا کہ تیرے جانے سے نقصان زیادہ ہوگا، جس کی مہندی برآمد کر کے بازار میں لے کے ماتم کر رہے ہو، یہ تھوڑی دور سے قاسم نے یہ جملہ سنا، ایسے آیا جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے،
علی اکبر کے قدموں پر رو کے کہتے جب صبح ہوگی نا سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. سلامت رہو یار حیدر دلہ. صبح میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. نہ میرے جانے سے کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا, نہ آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی. ایک بیوہ ماں ہے, سلامت رہو, ایک بیوہ ماں ہے جو تھوڑی دیر روک کر چپ کر جائے گی. یہ جملہ نہیں حسین کے جگر پہ مشتر چلا کہ قاسم کہہ رہا ہے کہ میرے جانے سے تو نقصان تھوڑا ہوگا. یہ جملہ حسین نے سنا, قاسم کو اٹھایا, اللہ اکبر, سینے سے لگایا, رخسار چومے, رخسار چوم کے کہتا ہے تجھے کس نے کہا ہے کہ تیرے جانے سے نقصان تھوڑا ہوگا؟ تیرے جانے سے تو میرے دو نقصان ہو گئے. اللہ اکبر, تیرے جانے سے تو میرے دو نقصان ہو گئے. تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آتا ہے, اور پردیس میں میری بیٹی بیوہ ہو جائے. سلامت رہو, سلامت رہو. کائنات کی میں پہلی شادی تھی, بیٹا امیر کا تھا, بیٹی غریب کی تھی. اللہ اکبر, بیٹا امیر کا تھا. کئی دفعہ اجازت مانگی سکوں, امام حسین نے نہیں دی. خیمے میں ماں نہیں آنے دیتی کہ اکبر دین سے اتر گیا, قاسم کو بھی پھر رہا ہے. چچا اجازت نہیں دیتا, پریشان ہو کے نا یوں کر کے قاسم بیٹھا, یہ ہاتھ پہ تعویذ لگا. بابا کی ویسی وصیت یاد آئی کہ باپ نے وصیت کی تھی کہ جب مشکل وقت آئے نا یہ تعویذ کھولنا, مشکل آسان ہو جائے. قاسم نے خود ہی سوچا کہ اس سے بڑا مشکل وقت نہیں. ماں خیمے میں نہیں آنے دیتی, چچا اجازت نہیں دیتا, اور جتنے ماتمی حسین کے بیٹھے چچا اجازت نہیں دیتا. تعویذ کھولا, دیکھا تو لکھا ہوا تھا حسین 10 محرم کو میری قربانی کو جلدی قبول کر لینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتہ نہیں کیسے انتظار میں چند بیٹھے بیٹھے, میری قربانی کو جلدی قبول کر لینا. تعویذ لے کر پہنچا چچا کے پاس, تعویذ لیا. حسین نے دیکھا, تعویذ کھول کے پڑھنا شروع کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. رو میں کہتے پھر ایسے نہیں. جناب فرما کے پاس آ کے کہتے بیٹے کو تیار کر. تبرکات والا صندوق منگوایا عباس سے, حسن کا عمامہ لیا, حسن کی عبا پہنائی, حسن کی دستار پہنا کے حسین رو کے کہتے دیکھنا بھابی حسن نہیں لگ رہا. اللہ اکبر, دیکھنا بھابی حسن نہیں لگ رہا. تیار کر کے قاسم کو بھیجا. ارزق مالون اور اس کے کئی بچے واصل جہنم کی ہے, اور جتنے ماتمی بیٹھے ہو, لیکن قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا. قاسم جب زین پہ تھا تو قاسم تھا, جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. اللہ اکبر, جب قاسم زین پہ آیا تقسیم ہو گیا. اترتے ہوئے کہتے چاچا میرا آخری سلام. حسین کہتے جلدی نہ کر قاسم میں آ رہا ہوں, اور جتنے بات بھی بیٹھے جلدی نہ کر قاسم میں آ رہا ہوں. ماں حسین کی آپ کا ماتم قبول فرمائے. جب کہا تھا میں آ رہا ہوں, کوئی کہاں سے ٹکڑا اٹھا. اللہ اکبر, کوئی کہاں سے ٹکڑا اٹھا. آواز آئی چچا میں یہاں پہ ہوں, آواز آئی چچا میں یہاں پہ ہوں. حسین نے کربلا کے میدان میں آ کے اپنی عبا اتار کر زمین پہ بچھا کر ٹکڑے اٹھانا شروع کیے. اللہ اکبر, ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے عبا پہ رکھتا ہے, پھر عبا جھاڑتا ہے, پھر ٹکڑا اٹھاتا ہے عبا پہ رکھتا ہے. ایک ایک ٹکڑا حسین اٹھا رہا تھا. یا اچانک حسین نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو رو کے کہہ رہی ہے حسین گانے والا ہاتھ مجھے مل گیا ہے. حسین کہتے مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے والی کون ہے. آہستہ سے آواز آئی دادیوں کے بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں, جب سے حسن کا یتیم تقسیم ہوا ہے میں نے بٹیا چھوڑ. ماتم حسین.